ہر سال ربیع الاول کی آمد پر جو کام علماء کرتے ہیں، اس بار حکومت نے بھی کچھ حصہ ڈالا، اور یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ علماء کی سنتا کون ہے؟ علماء تو بے بس ہیں، نفاذ تو نہیں کرا سکتے، بس اپیل ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی کون سنتا ہے؟ اس بار خوشائند بات یہ ہے کہ حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ عشرہ ربیع الاول کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ میں گانے، فلمیں اور کوئی فحش مواد نہ چلایا جائے۔ صرف تلاوت قرآن، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے۔ No music, no movie, no vulgarity displayed in all types of vehicles during this شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم celebrations۔ ہماری اکثریت میلاد کے نام پر بڑی جذباتی ہو جاتی ہے اور کچھ سننا سمجھنا نہیں چاہتی، تو میلاد منانے والوں سنو، یہ اصل میلاد ہے۔ یہی تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی، میلاد کے نام پر مجرے اور جشن کے نام پر بھنگڑے، دنیا کے نام پر نائٹ کلبز اور دین کے نام پر شب چراغاں۔ گویا دین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں، نفسانی خواہشات کے مطابق ڈال دیا، اور ٹائٹل ایسے لگائے کہ جو سمجھائے وہی گستاخ کہلائے۔ محفل میلاد کی، لیکن ہوگی قوالی۔ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن تعلیم ایک نہیں ماننی، نقالی اغیار کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعثت نعمت ہے، ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان الہی ہے، امتی ہونے پر خوشی ہے۔ مگر کیا یہ خوشی صرف ربیع الاول کی ہے، یا خوشی کے نام پر جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں منائیں؟ جس دین نے جینا مرنا سکھایا، کیا اس نے خوشی منانے کا طریقہ نہیں سکھایا، خوشی کا اظہار نہیں بتایا؟ یا وہ طریقہ پھر پسند نہیں ہے کیونکہ ڈھول باجا نہیں ہے؟ بنام مصطفیٰ وہ نہ کرو جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ یہ حکومتی ہدایات اصل میں محمدی ہدایات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر عمل درآمد صرف عشرہ ربیع الاول میں نہیں، بلکہ عشرہ حیات، یعنی تا دم حیات ہونا چاہیے۔ اگر ربیع الاول میں یہ ناچ گانا، فلم ڈرامہ یہ گناہ ہے، تو میلاد کے نام پر جشن، چراغاں، جھنڈیاں، بھنگڑے، مجرے، رقص، دھمال یہ دوہرا گناہ ہے، اور اس گناہ کی تو کھلے عام اجازت ہے، سرکاری سطح پر ہوتا ہے۔